السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میں آپ کی توجہ ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف کروانے لگا ہوں کہ ہمارے تعلیمی نظام کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر سال ایک نیا تعلیمی سیشن سٹارٹ ہوتا ہے۔ بچے ایک کلاس سے دوسری کلاس میں موو کرتے ہیں اور ہر سال ہی ایک نیا ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے کہ جس کے تحت یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آئندہ سال یہ جو سیشن سٹارٹ ہوگا اس میں یہ ٹیچر اس کلاس کو یہ سبجیکٹ پڑھائے گا۔ اب ہمارے جو باقاعدہ سائنس اور سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ٹیچر ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ میتھ اور سائنس کے ٹیچر ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن ان کا بھی استعمال اس طرح نہیں ہو پاتا جس طرح ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ بچتی ہے انگلش اور اردو، ان کا تو بالکل سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور باقی سبجیکٹس کو تو سبجیکٹ سمجھا ہی نہیں جاتا، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، جب نیا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں اس چیز کو بالکل اس کا دھیان نہیں رکھا جاتا کہ پچھلے سال ایک ٹیچر اگر کلاس 3 کو 4 کو سائنس پڑھا رہا تھا تو ہو سکتا ہے اگلے سال اس کو انگلش دے دی جائے، اور اگلے سال وہ انگلش پڑھا رہا تھا تو ہو سکتا ہے اس سے اگلے سال اس کو مطالعہ پاکستان دے دی جائے، کیونکہ کیٹیگری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جرنل ٹیچر ہے۔ بھائی جرنل ٹیچر تو وہ ہے، آپ اس سے کوئی ایک ایسا کام لے لیں جس میں وہ ایکسپرٹ ہو جائے، اور جس طرح یہ کام کیا جاتا ہے اس طرح وہ کسی بھی چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہو پاتا۔ اور پھر بالخصوص جو پرائمری ونگ کی کلاسز ہوتی ہیں ان میں جس ٹیچر کو جو کلاس دی جاتی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ کیونکہ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی فرینکنس جب کسی ٹیچر سے بڑھ جاتی ہے وہ اس کو سمجھنا شروع ہوتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل ہم اس بات کو ایسے سمجھا سکتے ہیں کہ ایک ٹیچر کو نرسری کلاس دی گئی، ابھی نرسری میں وہ چھوٹے چھوٹے تھے، وہ اسکول آنے سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، تو ان کا دل اس ٹیچر سے مانوس ہو گیا اور وہ اس ٹیچر سے مانوس ہو گئے اور وہ کلاس 1 میں ہو گئے۔ اب نیا ٹائم ٹیبل آ گیا، نیا سیشن سٹارٹ ہو گیا، آپ نے چینج کر دیا، کسی اور دوسرے ٹیچر کو وہ کلاس دے دی۔ ابھی وہ 2-3 مہینے اس ٹیچر کے ایٹیچیوڈ کو ہی نہیں سمجھ پائیں گے وہ چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو ایک یہ مسئلہ چلتا ہے، بھئی جس ٹیچر کو کلاس دے دی ہے کم از کم 2-3 سال ہونا تو یہ چاہیے، بلکہ کلاس 5 تک کم از کم ان کا انچارج وہ رہے۔ آپ بیچ میں ٹیچر چینج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ اور پھر دوسرا ایک چیز کا خیال رکھا جانا چاہیے، جو بندہ کسی بھی سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ ہو چکا ہے، حالانکہ وہ جرنل ٹیچر ہے، لیکن ہیڈ ٹیچر نے یا دوسرے اسٹاف نے یہ فیل کر لیا ہے کہ یہ اردو بہت اچھی پڑھاتا ہے، تو اس میں کیا غلط بات ہے کہ آپ اس کو مختلف کلاسز کے اندر اردو دیں۔ جب وہ مختلف کلاسز کے اندر 2 سے 4 سال اردو کو پڑھائے گا تو آف کورس اس کا وہ میتھڈالوجی اور اس کی گرپ اس سبجیکٹ کے اوپر زیادہ ہوگی۔ لیکن ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ایک سال ٹیچر مطالعہ پڑھا رہا ہے، اگلے سال وہ زراعت پڑھا رہا ہے، اگلے سال وہ انگلش پڑھا رہا ہے، اس سے اگلے سال وہ میتھ پڑھا رہا ہے، اس سے اگلے سال وہ سائنس پڑھا رہا ہے۔ تو اس کا جو ایکسپیرینس ہونا چاہیے وہ ویسا ہو نہیں پاتا۔ اور پھر دوسرا پرائمری ونگز کے اندر اس سال بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں، اگلے سال اسی کلاس کو کوئی اور ٹیچر پڑھا رہا ہے، اس سے اسی اب ہر ٹیچر کے پڑھانے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اب ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی عمر ابھی بہت تھوڑی ہے، وہ اتنے مختلف انداز سے پڑھانے والے ٹیچروں کو کس طرح مینج کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر پائے گا، اس کو نہیں سمجھ لگے گی۔ تو لہٰذا اس چیز پہ غور ہونا چاہیے ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ اور اسی طرح ہمارے ملک کا صاحب ہے، جس بندے کو کسی وزارت کی اے بی سی کا پتہ نہیں ہوتا اس کو اس کا وزیر بنا دیا جاتا ہے۔ جب اس کو وزیر بنا دیا جاتا ہے تو اس کو بھی پتہ ہی نہیں، وہ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، ابھی اس کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے تو ہم وزیر بدل دیتے ہیں۔
اسی طرح ہمارے ملک کا حال ہے. ہمارے ملک میں پرائم منسٹر آتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے میں نے اس طرح کر کے یہ چیزیں ٹھیک ہیں، یہ غلط ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے، یہ خراب ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے، ان کو مزید ٹھیک کرنا ہے، اس کو اٹھا کے دوسری طرف لے جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے اوورآل معاملات خراب ہوتے ہیں. میں نے اس میں تھوڑا سا ٹچ پولیٹکس کا بھی دے دیا ہے، لیکن اوورآل جو میرا نقطۂ نظر تھا وہ تعلیم کے بارے میں تھا. تو لہٰذا جب بھی اساتذہ اکرام، بالخصوص جو ہمارے ہیڈ اساتذہ ہوتے ہیں، ہیڈ ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جس ٹیچر کی جس چیز میں ایکسپرٹ ہے، وہ چاہے وہ جرنل ٹیچر ہی ہے، آپ اس کو اگر 2-3 سال کسی ایک چیز میں ایکسپرٹ بنانا چاہیں گے تو وہ بن جائے گا اور وہ زیادہ اچھے رزلٹ دے گا. تو خدا را ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھے کریں تاکہ جو ہے وہ اوورآل تعلیمی نظام بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے. اور دوسرا، ہماری گورنمنٹ کو بھی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ایک سکول انگلش میڈیم ہوتا ہے، اس کو اردو میڈیم بکس بھیج دی جاتی ہیں. ایک اردو میڈیم سکول ہے، اس کے اندر انگلش میڈیم بکس بھیج دی جاتی ہیں. اب وہ چینج بھی نہیں ہوتی، تو وہ کتابیں تو پھر ضائع ہوں گی نا. جب غریب کے بچے نے اپنی کتاب خود خریدنی ہے تو پھر آپ کا مفت کتابیں دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو بہت سے اسکولوں میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ اسکول اردو میڈیم ہوتے ہیں اور وہاں پہ بکس انگلش میڈیم آ جاتی ہیں. اب کیا جی، اب ٹیچر اس بچے کو کہتا ہے بیٹا یہ انگلش میڈیم ہے، آپ لے لیں، اگر آپ کو اس کی یہ آپ نہیں پڑھ سکتے اور ہم نے ظاہری بات پڑھانی بھی نہیں جب اسکول اردو میڈیم ہے، تو پھر آپ مارکیٹ سے جا کے اردو میڈیم لے آئیں. تو اس سے اوورآل گورنمنٹ کا بھی نقصان ہوا، پیسے کا بھی ضیاع ہوا اور کسی کو فائدہ بھی نہیں ہوا. تو خدا را ان چیزوں کو اوورآل مل کے ایز اے معاشرہ ہم نے دیکھنا ہے، اپنے تعلیمی نظام کو بالخصوص، اور پھر اس کے بعد اپنے سیاسی نظام کو. جیتے رہیں، ہنستے رہیں، بستے رہیں.